نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے معزز اراکین، ملک نصیر احمد شعبانی پارلیمانی لیڈر بلوچستان نیشنل پارٹی، محترم نصر اللہ خان زیری پارلیمانی لیڈر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہاں پہ موجود ہمارے قابل احترام ملک عبدالولی کاکڑ صاحب، مرکزی نائب صدر بلوچستان نیشنل پارٹی، مختلف جماعتوں کے عمائدین جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا جمعیت علماء اسلام ضلع واشق کے امیر اور ان کے ساتھ ضلع کے تمام عہدیداران، مختلف جماعتوں کے یہاں عمائدین، مختلف تنظیموں کے عمائدین، محترم صحافی حضرات، آپ سب کا مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2018-19، 2019-20 اور 2020-21 کے جو 3 بجٹ سیشن گزرے ہیں، ایک منصوبے کے تحت، ایک منفی سوچ کے تحت جمہوری اقدار کو قتل کرنے کے لیے، بلوچستان کے روایات کو پامال کرنے کے لیے، یہاں کے عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے اپوزیشن کے 23 اراکین کو دیوار سے لگایا گیا، اور ان کے حلقوں کے حقوق تینوں بجٹ میں مکمل طور پہ غصب کیے گئے۔ اسمبلی کے اندر اور باہر ہم اپنی یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ ہمارے تمام صحافی برادری ہماری اس جد و جہد سے بخوبی واقف ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بدقسمتی سے اس دفعہ بلوچستان پہ ایک ایسی رجیم مسلط ہوئی ہے جو ڈکٹیٹرشپ کے تمام معنوں کو کراس کرتے ہوئے ایک نیا نام دینا پڑے گا۔ ڈکٹیٹرشپ میں بھی تھوڑی بہت حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت لوگوں کو سنا جاتا ہے، لیکن اس کو کیا نام دیا جائے؟ مغل شاہی سے بھی بدتر ہے، کوئی دوسری شاہی سے بھی بدتر ہے، کوئی ایسی شاہی نہیں ہے جس کی مثال ہمیں تاریخ میں ملے۔ یہاں اقدار ہوتے ہیں۔ بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے، اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وزیر کو اپنے مراعات تو ملتے ہیں، لیکن علاقے کی ترقی یا ایم پی اے فنڈ یہ چونکہ اس علاقے کے عوام کا حق ہوتا ہے، اس لیے وہ برابر کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا ہے ان علاقوں کے لیے۔ لیکن اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی ہٹ درمی کے ساتھ ہمارے
حلقوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس پر اس سے زیادہ بدترین ظلم آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر منتخب لوگ اور حکومتی پارٹی کے ورکر، ان کی جولیوں میں کروڑہا روپے ڈال دیے جاتے ہیں۔ کوئی ٹھیکے کی بات نہیں، کوئی اصول نہیں، اور ان کو مرضی دی جاتی ہے کہ جہاں تم خرچ کرنا چاہو خرچ کرو۔ اب یہ انصاف اس عوام پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کے لیے اپوزیشن کے حلقوں میں ان 23 نمائندوں کے پاس آتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کے لیے وہ ان کے پاس آتے ہیں، چاہے روڈ کا مسئلہ ہے، گلی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، ٹفٹائلز کا مسئلہ ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، لوکل سرٹیفکیٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، ہسپتال ہے۔ تو یہ نمائندے اپنے علاقے کے چھپے چھپے کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ کوئی چیز اس علاقے کو نہیں دی جاتی، بلکہ غیر منتخب لوگوں کو نوازنے اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اور کرپشن کا ایک اوپن مارکیٹ بنانے کے لیے یہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان اور خصوصاً اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم نے یہ ظلم 3 سال سہ لیا ہے، آواز بلند کی ہے، اپنے حلقوں کے عوام کو بھی بتایا ہے کہ ظلم کا، لیکن اب یہ فیصلہ اپوزیشن نے کیا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ایک دیوار کے مانند کھڑے ہوں گے، اس ظلم کو آگے نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے۔ اب یہ ظلم اندازے سے بڑھ گیا ہے، اس ظلم نے اب مٹنا ہے۔ جو ظالم رہے ہیں 3 سال تک وہ اب مٹیں گے۔ ہمارا مطالبہ پہلا تو یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں جن غیر منتخب لوگوں کو کروڑہا روپے فنڈ دیا گیا ہے اس کا حساب لیا جائے، بلوچستان کے پیسے لوگوں کے جیبوں میں نہیں جانے دیے جائیں۔ 2018 اور 2019 میں انٹرویوز ہوئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں، آج تک وہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بے روزگار کہاں جائیں؟ اس لیے جن جن محکموں میں اپوائنٹمنٹس کے اشتہار ہوئے ہیں 2-3 سال سے ان کو روکنا کیا سمجھ آتی ہے؟ یہی ہے کہ بیچنے کے لیے، کیونکہ اس کے مثال آلریڈی ہمارے پاس ہیں، بیچے گئے ہیں، اور ابھی بھی جو رکھے ہیں یا اپنوں کو نوازنے کے لیے یا پھر بیچنے کے لیے میرٹ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا پہلا دن تھا، ہمارا یہ احتجاج کا پہلا دن ہے۔ ہم نے اس احتجاج کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم اس ظلم کے خاتمے تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ 18 تاریخ کو یہاں پہ بجٹ کا سیشن رکھا گیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یہاں روڈ پہ بیٹھے ہیں، تو اس اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا انشاءاللہ، آپ کے تعاون سے اس کا گھیراؤ ہوگا، اور یہ بجٹ یہاں یہ پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عوام کا بجٹ نہیں ہے۔ آدھی عوام جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آدھی عوام کے نمائندے اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چیز، ان چیزوں کی جو ہم نے تجاویز دی ہیں، جو ہمارے علاقے کے عوام کی ضرورت ہے وہ پورا کر دیں۔ ہمارے لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ اگر بیوٹیفیکیشن کا کوئی
چیز لگاتے ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ جو ہمارے حلقوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو ترقی دی جائے، نہیں تو اس اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا اور یہ بجٹ پیش نہیں ہو سکے گا۔ ان کو آزادی ہے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کریں، ہم اس کو، ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں ماریں، ہم پہ شیلنگ کریں، ہمیں گرفتار کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ان عوام کے حقوق کے لیے بلوچستان کی شاہراہوں کو بھی کل کے علاوہ دوسرے دن کے لیے ہم نے بند کرنے کا، 17 کو ہم نے اس کو بند کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک بلوچستان کے عوام کے حقوق نہیں ملیں گے، جب تک بلوچستان میں جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کی سیاست ختم نہیں ہوگی، جب تک 2 اور 2 4 کی طرح ہمارے حقوق نہیں ملیں گے، جب تک ہمارے 3 سال کے حقوق جو غصب کیے گئے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جائیں گے، ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور ہم اپنی اس جد و جہد سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ پروگرام اپنا اعلان کرو، اعلان کرو۔ میرے خیال میں ملک صاحب نے پورے پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیے، اور جو ناانصافیہ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے گزشتہ 3 سالوں سے جب سے یہ حکومت وجود میں آیا ہے، یہ حکومت ہر سال 40 ارب روپے، 38 ارب روپے، 35 ارب روپے لیپس تو کرتی ہے، لیکن اس کی بدنیتی، اس کی نااہلیت، میں یہ کہتا ہوں کہ اہلیت کا بنیاد یہ ہے کہ وہ جو اپوزیشن کے حلقے ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہے، اور یہ بھی اراکین اسی صوبے سے جیت کر آئے ہیں، لیکن ان کی وہ زندگی کی بنیادی سہولتیں ہیں، وہ چاہے وہ پانی ہو، گیس ہو، بجلی ہو، اگر ان کی روڈ ہو، ان کی صحت کا مسئلہ ہو، اسکول ہو، تو وہ ان کی حلقوں میں ان کی پیش کردہ یا تجاویز کردہ وہ فنڈز جو ہے ان کو نہیں دیتے، اس لیے اب ایک دفعہ پھر 40 ارب روپے اس صوبے کے لیپس ہوئے ہیں۔ آج احتجاج کے پہلے دن ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مالک صاحب نے آج تک عمل آپ کے سامنے چیک آؤٹ کر دیا کہ 17 تاریخ کو بلوچستان بھر میں جو قومی شاعرائے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور 18 تاریخ کو جب اس اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس دن اپوزیشن اراکین اور بلوچستان کے عوام مل کر جو ہے اس اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ جب تک اپوزیشن کے ان جائز مطالبات کو حل نہیں کیا جاتا، ہماری جدوجہد، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ تمام صحافیوں کا انتہائی مشکور ہے کہ صبح سے بیٹھ کر کوریج کر رہے ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا کے چینلز، خصوصاً مختلف سیاسی پارٹیوں سے آئے ہوئے دوست ساتھی، ان سب کا شکر گزار ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نصر اللہ زیرے سے گزارش کروں گا کچھ باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام اپوزیشن ممبران صاحبان کا، ایم پی اے صاحبان کا، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر جناب ملک ولی کاکڑ صاحب کا، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی نائب صدر کارودان صاحب کا، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر حامد اچکزئی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شرکت کی۔ دوستوں، ملک سکندر صاحب اور ملک نصیر صاحب نے آپ سے تفصیلی بات کی۔ یقیناً آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس ظالم جابر حکومت کے خلاف، جس نے اس 3 سال میں 200 ارب روپے لیپس کر دیے، جس نے اس 3 سال میں زمینداروں کو نان شبینہ پہ مجبور کیا،
جس نے ملازمین کو پورے 12 دن چوراہے پہ بٹھائے رکھا. اس ظالم حکومت نے گوادر سے لے کر کے پورے صوبے کے تمام شہروں کے عوام کو اس حد تک پہنچایا کہ ہم گزشتہ دن زیارت گئے تھے. زیارت میں لوگوں کو نوٹس دیا جا رہا ہے, ان کے دکانیں خالی کرائی جا رہی ہے. یہاں اپوزیشن کے حلقوں میں آدھی آبادی رہتی ہے. اس آدھی آبادی کو مکمل طور پر ڈیولپمنٹ کے کاموں سے روکا ہے. حالانکہ آئین کہہ رہا ہے, ہمارے قواعد انضباط کار جو 1974 کا ہے, اس کا 115A اور 115B کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن سے تمام ممبران سے صلاح و مشورہ کر کے پری بجٹ اجلاس ہوگا, اس میں بجٹ کی تیاری ہوگی. مگر انہوں نے جام صاحب کی اس حکومت نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ جس طرح کہا گیا کہ یہ دھرنا جاری رہے گا اور جو اعلانات کیے گئے اس اعلانات پہ عمل ہوگا. بہت بہت شکریہ.